الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملأ عينه من المعصية ملأ الله عينه من النار يوم القيامة، أو كما قال. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس چیز پر خاص نظر رکھو جو تم کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے اپنے لیے ذخیرہ بنا رہے ہو۔ واتقوا اللہ دوبارہ فرمایا، آیت کے شروع میں بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آیت کے آخر میں دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آخرت کے متعلق جتنے کام کر رہے ہو شروع میں بھی ذہن میں ہو کہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب کام مکمل کر لو، جو بھی خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، آخر میں دوبارہ ذہن میں لے آؤ کہ یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کام میں کوئی ریاکاری آ گئی تو عمل بھی ضائع، اور جو میں نے محنت کی اس عمل کے لیے وہ بھی رائے گا چلے جائے گا۔ تو مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ کافر تو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان ایمان لے آیا، اب یہ گناہوں پر نہ ڈٹے بلکہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، اور شرمندہ ہونے والوں کو ہی ہمیشہ اللہ نے معاف کیا ہے۔ فوراً غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو ہی اللہ نے معاف کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن بیٹھے زبور کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے ایک کیڑے کو دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ اس کیڑے کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ ہمیں الٹا کاٹ لے تو نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے کیڑے کو زبان عطا فرمائی، اور اس نے جواب میں فرمایا: اے داؤد،
الہمنی ربی ان اقول کل یوم الف مرۃ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والہمنی ربی ان اقول کل لیلۃ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اے داؤد، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے میں روزانہ دن میں 1000 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور زمانہ کون سا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا، اور وہ زمین کا کیڑا درود کس پر پڑھ رہا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً داؤد علیہ السلام نے اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو دور کیا اور اللہ سے فوراً معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ہر چیز ہی آپ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت روتے رہتے، جب تنہائی میں بیٹھتے تو روتے۔ تو ایک دن اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل آپ جائیں اور ابراہیم سے کہیں هل یخاف خلیل من خلیلہ، آپ کو ہم نے خلیل اللہ بنایا ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، کیا کبھی دوست بھی دوست سے ڈرا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل جب میں اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہوں، حالانکہ انبیاء کوتاہیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان سے گناہ نہیں ہونے دیتا، ان کے وجود سے دل و دماغ سے گناہ کا مادہ نکال دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے طور پر کسی کوتاہی کو یاد کرتے تو رویا کرتے، اے جبرائیل جب مجھے اپنی کوئی کوتاہی یاد آتی ہے تو میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دلیر، کتنے بہادر، دنیا کا کفر آج بھی نام سے ڈر رہا ہے، ایسا نظام عدل قائم کر دیا کہ لوگ خوشحال ہیں، بھیک مانگنے والا کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، قتل و غارت نہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں 2 سال عمر مزید رہ جاتے تو دنیا میں کافر نہ باقی بچتا، ساری دنیا اسلام میں داخل ہو جاتی اور تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش عمر تنکے کی طرح ہوتا، یہ تنکا بے جان ہے، اس سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس تنکے کو دیکھ کر کہتے کاش میں تجھ جیسا ہوتا، کل قیامت کے دن کوئی پوچھ گیچھ نہ ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہوتی۔ حالانکہ انصاف کا، عدل کا پیمانہ یہاں تک تھا کہ خود فرمایا کرتے دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے حساب لیا جائے گا۔ ایک چرواہا وہ جنگل میں روزانہ بکریاں لے کر جایا کرتا تھا، تو بھیڑیا آتا اور دیکھ کر چلا جاتا، اس میں جرت نہیں تھی کہ ان کی بکریوں کو کھاتا۔ تو ایک دن وہ بکریاں لے کر آیا تو دیکھا کہ بھیڑیا آگے بڑھ رہا ہے اور بار بار حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ لگتا ہے آج عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر کا رعب جانوروں پر بھی اتنا تھا کہ میں روزانہ بکریاں لے کر نکلتا، کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر میری بکریوں کو نقصان پہنچائے۔ اے اللہ لگتا ہے عمر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور حقیقتاً اسی دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کاش
سے حساب نہ لیا جاتا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھے لسٹ پر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دی۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا حذیفہ میں آپ سے منافقوں کے نام پوچھنے نہیں آیا، میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جن منافقین کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑائے ہیں، حذیفہ اللہ کے واسطے اتنا بتا دو ان میں میرا نام تو شامل نہیں۔ اور نبی خود فرما رہے ہیں آسمان کے ستاروں سے اس شخص کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ نبوت کا مستحق اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، اور پوری رات ایک آیت پڑھ پڑھ کے روتے رہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ایک وقت کب آئے گا کہ ایک آیت سنیں اور ان کے دل پلٹ جائیں، ایک آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ایک آیت کو پڑھ کر یا سن کر ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں؟ یہ زمانہ کب آئے گا مسلمانوں پر؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی درخت کو دیکھتی تو فرماتی کاش میں اس درخت کی طرح ہوتی، کوئی آتا اس درخت کو کاٹ کر لے جاتا، لکڑیاں بنا کر آگ میں جلا دیتا اور کل کو اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، کاش عائشہ اس درخت کے مانند ہوتی۔ یہ وہ عائشہ ہے 4000 صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، یہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ۔ اور جب ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، اللہ نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا، پاکی بیان کرنے کے لیے سورۃ نور پوری اللہ رب العزت نے اما عائشہ کی پاکی اور اما عائشہ کے پاک ہونے میں بیان فرما دی کہ میں کسی کو واسطہ نہیں بنانا چاہتا، جب نبی کی اس مبارک بیوی پر تہمت لگے گی تو میں خود اس کا جواب۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، خود اللہ نے پاکی بیان کی، ان کا کیا مقام اور خوف کیسا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اب اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ابھی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ بس اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ایک بال جو اس کی پلکوں کا بال ہوگا، جو دنیا میں رویا تو وہ پلک کا بال گیلا ہو گیا، وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ میں اس شخص کے آنسو نہیں بھولا، یہ ایک رات تنہائی میں رویا تھا اور میں گیلا ہو گیا تھا۔ اے اللہ آپ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روئے وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جل سکتی، وہ بال ایک بال اللہ
کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں آپ اس آدمی کو معاف فرما دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس بال کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس آدمی کو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دن جبرائیل امین ساری دنیا کے لوگوں میں آواز لگاتے پھریں گے، محشر کے لوگوں میں آواز لگائیں گے، اے لوگوں آج ایک آدمی بال کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے صرف اتنا رو لو، مثل رأس الذباب، جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے اتنا آنسو تمہارا اپنے گناہ کو یاد کر کے نکل آیا، اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن امت کے گناہگار لوگ جنہوں نے بہت گناہ کیے، جہنم ان کی طرف بڑھے گی اور ان کو اپنے اندر لپیٹنے کی کوشش کرے گی۔ جبرائیل امین آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ڈول تھمائیں گے۔ اس سے پہلے یہ لوگ اس آگ کو واسطہ دیتے ہیں، آگ تجھے امت کے نمازیوں کا واسطہ ہماری طرف نہ آ، اے آگ تجھے امت کے روزے داروں کا واسطہ ہماری طرف نہ آ، اے آگ تجھے امت کے تہجد گزاروں کا واسطہ ہماری طرف نہ آ، اے آگ تجھے امت کے حاجیوں کا واسطہ ہماری طرف نہ آ۔ آگ ان تمام واسطوں کے باوجود بات نہیں مانے گی، بات نہیں سنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جبرائیل امین ایک ڈول لا کر پکڑائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈول کے پانی کو اس آگ کی طرف بڑھائیں گے۔ وہ آگ جو نگلنے کے لیے آ رہی تھی، اپنے اندر لپیٹنے کے لیے آ رہی تھی، تمام گناہگاروں کو کھانے کے لیے آ رہی تھی، اور یہ لوگوں کے نمازوں کا واسطہ دے رہے تھے، لوگوں کے حج کا واسطہ دے رہے تھے، لوگوں کے زکوٰۃ کا واسطہ دے رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جس نے اتنی بھڑکتی ہوئی آگ کو ختم کر دیا؟ جبرائیل امین جواب دیں گے، یا رسول اللہ یہ کوئی اور خاص پانی نہیں، آپ کی امت کے گناہگار لوگ جو دنیا میں توبہ کر کے رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اللہ نے محفوظ کر لیا اس برتن کے اندر، آج ان کی برکت سے سب کی آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ کتنا پسند ہے اللہ کو ایک مسلمان کا رو لینا۔ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ ان سے غافل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی فرما برداری چھوڑی، اللہ نے زمین میں ان کو رسوا کر دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا کے مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے، دنیا کے مسائل کا حل حکومت کا بدلنا نہیں ہے، مسائل کا حل معیشت اچھا ہونا نہیں ہے، مسائل کا حل ہے کہ لوگ اللہ کے قریب کتنے ہیں۔ اور ایک محدث فقی ابو اللیث رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کا ڈر 7 چیزوں میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ اس کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔
یہ اپنی زبان سے گالی نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا. اگر کوئی ایسی زبان رکھنے والا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور فرمایا دوسرا وہ شخص کہ کیسے پتہ چلے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ حرام فی بطن ابن آدم، جب کوئی حرام کا ایک لقمہ بنی آدم کے پیٹ میں جاتا ہے، جب تک وہ لقمہ پیٹ میں موجود ہے جتنے فرشتے موجود ہیں، چاہے زمین پر پھرنے والے، چاہے آسمان پر عبادت کرنے والے، وہ فرشتے جن کی تعداد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے اس حرام کھانے والے پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ وہ لقمہ جسم پیٹ میں گیا، جسم کا حصہ بن گیا، اب وہ وجود کا حصہ بن چکا ہے، اب وہ کیسے الگ ہوگا؟ تب تک یہ لقمہ اس کے پیٹ میں موجود ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں نے بعض لوگ، معراج کی رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گنبد کی طرح تھے، ان میں سانپ اور بچھو چل رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیٹ مسجد کے گنبد کی طرح بڑے بڑے، اور پیٹ میں یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ اور بچھو. جبرائیل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کو پروفٹ کا نام، نفع کا نام دے کر کھایا کرتے تھے. حرام سے تب بچا جاتا ہے نا جب اس کو ہم حرام سمجھے بھی، جب اس کی شکلیں بدل دی جائیں، اس کا نام بدل دیا جائے اور لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے اے لوگوں تمہارا یہ پروفٹ ہے، یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کم کھا لو، ہلکا پہن لو، سستے گھر میں رہ لو، سستی سواری استعمال کر لو، زندگی گزار کے چلے جاؤ، حرام نہ کھانا. قیامت کے دن اللہ دنیا کی تمام مشقتیں، دنیا کی تمام خواہشیں پوری کر دیں گے. اس کو یہ دنیا خواہشیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. سود کے پیسے سے اچھے گھر بنا لینا اور باہر لکھ دینا ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ سے براہ راست اعلان جنگ کر رہا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان سود خوروں کو بتا دو یہ 1000 کا 2000 کرنا چاہتے ہیں، لاکھ کا 2 لاکھ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پیسہ بڑھے گا زندگی خوش ہو جائے گی، پیسہ بڑھے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پیسہ بڑھے گا ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، پیسہ بڑھے گا اولاد فرما بردار ہو جائے گی، پیسہ بڑھے گا زندگی کی ضروریات خریدیں گے، پرسکون زندگی بن جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیسہ بڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، سجدے بڑھنے سے، رکوع بڑھنے سے، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، اللہ کے سامنے رونے سے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے سے مسائل حل ہوا کرتے ہیں. اگر پیسہ مسائل کا حل ہوتا قارون کامیاب انسان بن کر دنیا سے جاتا. اگر بادشاہت مسائل کا حل ہوتا
تو فرعون دنیا کا کامیاب آدمی بن کر جاتا، اگر وزارت کے اندر مسائل کا حل ہوتا نمرود دنیا کا کامیاب انسان بن کر جاتا، اگر صحت کے اندر مسائل کا حل ہوتا فرعون 500 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، 500 سال سر میں درد نہیں ہوا، وہ کامیاب ہو کر جاتا۔ اس کے برعکس ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں گزار رہے ہیں، کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم ان کو ستا رہی ہے، کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ کسی نبی کو ان کی قوم نے آرے کے ساتھ چیر دیا، وہ کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی طائف کے میدان میں پتھر کھا کر گئے، وہ کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد پڑھ رہا ہے، کامیاب ہو کر گیا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اللہ کی توحید کا اقرار کر کے گئے، وہ کامیاب ہو کر گئے۔ تو معلوم ہوا پیسہ بڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ پیسہ بڑھنے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں پر غور کریں میرے پیارے بھائیوں۔ ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا، استاد جی میں روزانہ گناہ کرتا ہوں، میری پکڑ نہیں آتی، اگلے دن پھر گناہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ کیا میں اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہوں کہ میرے گناہوں کا اثر ہی نہیں؟ تو اس نیک استاد نے جواب میں فرمایا، بیٹا آج گناہ کیا اور کل دوبارہ گناہ پر لگ گئے، یہی تو پچھلے گناہ کی سزا ہے۔ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا، دوسرے کے بعد تیسرا کرنا، اور یوں ہی گناہوں میں زندگی گزارنا، یہی تو اللہ کا عذاب ہے۔ اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ہو جانا، یہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ جو وقت ہے یہ اللہ سے ڈرنے کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا مالدار تھا، روزانہ رات کو ایک عورت لے کر آتا، اس سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی، تو جب وہ کمرے میں اس سے الگ ہوا، وہ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں کوئی پیشہ ور خاتون نہیں، بچوں کی بھوک مجھے یہاں تک لے آئی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ کیا میں اس کی مجبوری سے کھیلوں گا؟ آج بھی کتنے مسلمان مجبوریوں سے کھیل رہے ہیں، جو وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضرورت تھی اس کی چیزیں ڈبل کر دی۔ یار کہاں لے جائیں گے پیسہ؟ اس پیسے کے بعد سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اس شخص کا دل ڈر گیا، اس نے کہا جاؤ تمہیں میں جانے دیتا ہوں، اور جتنے پیسے ہمارے طے ہوئے تھے یہ بھی جانے دیتا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ دیر بعد اس آدمی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس قوم کا اگر کوئی گناہ ہوتا وہ بھی دروازے پر لکھا جاتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی وہ بھی دروازے پر لکھی جاتی۔ اللہ نے دروازے پر لکھ دیا کہ ہم نے اس شخص کی بخشش کر دی۔ کوئی نیکیاں زیادہ نہیں تھی، خوف آ گیا۔ زیادہ نیکیاں کرنے والا اگر نہیں ڈرتا اللہ سے تو یہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچے، اور جو زیادہ نیکیاں نہیں کرتا بس ڈرتا رہتا ہے پکڑا نہ جاؤں، کیا بنے گا میرا، کیسے کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے۔ یقین جانیے یہ الفاظ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس لیے نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھے،
نیکی کرنے والا خدا نہ خواستہ کبھی تکبر میں نہ آ جائے، اس تکبر میں آ کر کسی دوسرے کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ دربار تو اللہ کا لگنا ہے۔ وہ چاہے تو 1000 سال عبادت کرنے والے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اور 1000 سال 100 سال صنم صنم کہنے والے کو جنت میں داخل کر دے، جس نے ایک دفعہ کہا صمد صمد۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہر کوئی آج کوشش کر رہا ہے مسئلے حل ہو جائیں، ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسائل تو اوپر سے حل ہوتے ہیں، مسائل تو اللہ کی ذات حل کرتی ہے۔ تبصرے کرنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، کسی حکومت کو گالیاں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ حجاج بن یوسف ویسے تو بڑا ظالم تھا، کسی نے اس سے ایک دن کہا کہ حجاج تم عمر بن خطاب جیسا نظام کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا تبادروا اتعمر علیکم، تم ابو ذر جیسے بن کے دکھا دو، میں عمر جیسا بن کے دکھا دوں گا۔ اگر عمر بن خطاب کا نظام درست تھا تو مجلس میں بیٹھنے والے ابو ذر جیسے لوگ تھے، اور میری مجلس میں بیٹھنے والے تم جیسے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے توبہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ جو وقت ہم تبصروں میں گزارے، بہتر ہے کہ اس وقت کو ہم اللہ سے معافی مانگنے میں، کسی عبادت میں، اور میرے محترم دوستوں اور بھائیوں کوشش کریں ہم نماز میں چھوڑیں۔ اللہ کی قسم، مسجدیں جب ویران ہوں، بازار آباد ہوں، پھر اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب مسجدیں بھری تھیں، بازار ویران تھے، اللہ کی طرف سے خوشحالیاں تھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔